کیا آپ نے کبھی رات کے سناٹے میں خود سے یہ سوال پوچھا ہے کہ اگر کوئی بہت بڑا گناہ سرزد ہو جائے تو اس کے بعد انسان کا اپنا ضمیر اسے کس طرح زندہ درگور کر دیتا؟ کیا قانون کی سلاخیں زیادہ تکلیف دہ ہوتی ہیں یا پھر انسان کے اپنے اندر کی سسکتی ہوئی روح؟ آج ہم بات کرنے والے ہیں دنیا کی ایک ایسی ہی لرزہ خیز اور گہری کتاب پر جو روسی ادب کا سب سے بڑا شاہکار مانی جاتی ہے۔ اس کتاب کا نام ہے کرائم اینڈ پنشمنٹ اور اس کے مصنف ہیں فیوڈور ڈوستویفسکی۔ یہ ویڈیو پیش کی جا رہی ہے آپ کے اپنے چینل دی اسٹل واس پر، جہاں ہم لفظوں کے ذریعے انسان کی نفسیات کی اتھاہ گہرائیوں میں اترتے ہیں۔ سن 1860 کے آس پاس روسی معاشرہ اندر سے سڑ رہا تھا۔ روس کا دارالحکومت سینٹ پیٹرزبرگ ایک ایسا شہر بن چکا تھا جہاں امید کا نام و نشان نہیں تھا۔ لوگ فاقہ کشی اور غربت کی چکی میں اس طرح پس رہے تھے کہ انسانیت تڑپ اٹھی تھی۔ اس وقت روس پر زار روس کی سخت ترین آمریت کی حکومت تھی، جہاں ذرا سی آواز اٹھانے والے کو سائبیریا کی برفانی جہنم میں دھکیل دیا جاتا تھا۔ معاشرے میں مادیت پرستی اس حد تک بڑھ چکی تھی کہ انسان کی جان کی کوئی قیمت نہیں رہی تھی۔ مغربی فلسفے کا زہر نوجوانوں کے ذہنوں میں اس طرح اتارا جا رہا تھا کہ روایتی اخلاقیات اور مذہب کو پاؤں تلے روندا جا رہا تھا۔ نوجوان نسل یہ سوچنے پر مجبور ہو چکی تھی کہ اگر مقصد بڑا ہو تو ہر غلط راستہ بھی درست ہو جاتا ہے۔ اسی دم گھٹنے والے ماحول میں مصنف فیوڈور ڈوستویفسکی کی اپنی ذاتی زندگی بھی کسی عذاب سے کم نہیں تھی۔ وہ قرضوں کے بوجھ تلے اس طرح دب چکے تھے کہ ان کے اپنے گھر کا سامان تک بک چکا تھا۔ وہ شدید قسم کی جوا کھیلنے کی خطرناک عادت میں مبتلا تھے۔ ان کے پیارے بھائی کا انتقال ہو چکا تھا اور پورے خاندان کی مالی ذمہ داری کا پہاڑ ان کے کمزور کندھوں پر آ چکا تھا۔ وہ خود مرگی کے شدید ترین دوروں کا شکار تھے۔ سینٹ پیٹرزبرگ کے ایک ایسے تنگ و تاریک اور گھٹن زدہ کمرے میں رہتے تھے جہاں سورج کی کرنیں بھی داخل ہونے سے گھبراتی تھیں۔ مایوسی اس حد تک بڑھ چکی تھی کہ انہیں ہر وقت یہ خوف رہتا تھا کہ کوئی کرایہ دار قرض دینے والا دروازہ توڑ کر اندر نہ آ جائے اور انہیں رسوا نہ کر دے۔ اسی ذہنی کرب اور معاشرتی انحطاط کے بیچ سن 1866 میں اس لازوال ناول کی تخلیق ہوئی۔ جب یہ کتاب پہلی بار منظر عام پر آئی تو پورے روسی معاشرے میں ایک ہنگامہ برپا ہو گیا۔ اشرافیہ اور روایتی تنقید نگاروں نے اس پر شدید غصے کا اظہار کیا اور اسے ایک خطرناک اور بیمار ذہن کی پیداوار قرار دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ کتاب نوجوانوں کو گمراہ کر رہی ہے اور باغی بنا رہی ہے، مگر دوسری طرف عام قارئین بالخصوص طلبہ اور غریب طبقے نے اسے دیوانہ وار پڑھا۔ انہوں نے اس کتاب میں اپنی زندگی کی ہو بہو تصویر دیکھ لی۔ حکمران طبقے نے اس پر سخت نظر رکھی کیونکہ مصنف کا ماضی ایک سیاسی باغی کا رہا تھا۔ وہ سائبیریا کی قید کاٹ کر آئے تھے، اس لیے حکومت کے ایوانوں میں ان کے قلم سے خوف محسوس کیا جاتا تھا۔ اب ہم آتے ہیں اس کتاب کی اس مرکزی اور سنسنی خیز کہانی کی طرف جو قاری کے رونگٹے کھڑے کر دیتی ہے۔ اس کہانی کا مرکزی کردار ایک نوجوان ہے جس کا نام راسکولنکوف ہے۔ وہ قانون کا ایک غریب طالب علم ہے جو تنگ دستی کی وجہ سے اپنی تعلیم جاری نہیں رکھ سکا۔ وہ سینٹ پیٹرزبرگ کی ایک پرانی عمارت کی چھت کے نیچے ایک ایسے چھوٹے سے تابوت نما کمرے میں رہتا ہے جہاں وہ اپنے مہینے کا کرایہ بھی ادا کرنے کے قابل نہیں ہے۔ اس کی حالت اتنی پتلی ہے کہ وہ کئی دن فاقہ کرتا ہے، اس کے پاس پہننے کے لیے پورے کپڑے تک نہیں ہے۔ اسی تنہائی اور غربت کے اندر اس کے ذہن میں ایک خطرناک شیطانی نظریہ جنم لیتا ہے۔ وہ یہ سوچتا ہے کہ اس دنیا میں انسان بنیادی طور پر دو قسم کے ہوتے ہیں۔ پہلی قسم ان عام لوگوں کی ہے جو بھیڑ بکریوں کی طرح قانون اور معاشرتی روایات کی غلامی کرتے ہیں۔
दूसरी किस्म उन चंद गैर मामूली लोगों की होती है जिनमें दुनिया का धारा बदलने की ताकत होती है। ऐसे लोगों के लिए आम दुनिया के इखलाकी उसूल और कवानीन लागू नहीं होते। वो ये मानता है कि अगर किसी बड़े मकसद के लिए किसी हकीर इंसान को रास्ते से हटा दिया जाए तो ये कोई गुनाह नहीं बल्कि एक अजीम कुर्बानी है। ये सोचते सोचते वो अपने दिल में एक बूढ़ी सूदखोर औरत को कत्ल करने का पक्का इरादा कर लेता है। वो बूढ़ी औरत एक मक्कार और जालिम इंसान है जो गरीब लोगों का खून चूसती है और उनके जेवरात गिरवी रखकर उन्हें बर्बाद करती है। रास्कोलनकोफ अपने दिल को ये तसल्ली देता है कि इस बूढ़ी औरत को कत्ल करने के बाद वो उसके पास मौजूद दौलत से सैकड़ों गरीब और बेसहारा लोगों की मदद करेगा और खुद तारीख का एक अजीम इंसान बनकर उभरेगा। वो अपने कमरे में बैठकर इस कत्ल का एक एक लम्हा तय करता है। एक दिन वो अपने कोट के नीचे एक कुल्हाड़ी छुपाता है और इस बूढ़ी औरत के मकान की तरफ निकल पड़ता है। इसका दिल जोर जोर से धड़क रहा है, इसकी पेशानी पर ठंडा पसीना आ रहा है, मगर इसका दिमाग किसी जुनून की जद में है। वो दरवाजा खटखटाता है, अंदर दाखिल होता है और इस बेगुनाह और बेबस बूढ़ी औरत के सर पर कुल्हाड़ी का पहला वार कर देता है। वो औरत वहीं ढेर हो जाती है। मगर इस हौलनाक लम्हे के फौरन बाद एक ऐसा हादसा होता है जो उसके सारे मंसूबे को मिट्टी में मिला देता है। अचानक दरवाजा खिलता है और इस बूढ़ी औरत की मासूम बहन अंदर आ जाती है जो इस कत्ल के खौफनाक मंजर को देख लेती है। डरा हुआ रास्कोलनकोफ घबराहट में इस मासूम औरत को भी कुल्हाड़ी के पेदर पे वार करके मौत के घाट उतार देता है। अब वो दो लाशों के दरमियान खड़ा है। उसने जो दौलत उठाई थी वो किसी काम की नहीं रहती। वो खौफ की वजह से इस तरफ देखना भी गवारा नहीं करता। इसका जिस्म एक अनजाने बुखार की लपेट में आ जाता है, इसके हवास जवाब देने लगते हैं। वो अपने बिस्तर पर लेटा हुआ यूं महसूस करता है कि पूरी दुनिया को उसके इस भयानक जुर्म का पता चल गया है। वो जब भी अपने कमरे के बाहर कदम रखता है, इसे लगता है कि हर आने जाने वाला शख्स इसी को देख रहा है। हर पुलिस वाला इसे शक की निगाह से घूर रहा है। उसका अपना दिमाग इसका सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका है। वो हर वक्त इस खौफ में मुब्तला रहता है कि अभी दरवाजा खुलेगा और इसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इसकी ये हालत देखकर उसके दोस्त परेशान हो जाते हैं, मगर वो किसी को कुछ नहीं बता पाता। इसी तारीक और अजाब ज़दा माहौल में कहानी में एक और इंतहाई खूबसूरत और दर्दनाक किरदार की आमद होती है, जिसका नाम सोनिया है। सोनिया एक निहायत ही मासूम और पाकबाज लड़की है, मगर बदकिस्मती से हालात ने इसे एक ऐसे खानदान में ला खड़ा किया जहां इसके बाप की शराब नोशी और सौतेली मां की बीमारी की वजह से फाका कशी की नौबत आ चुकी थी। अपने मासूम बहन भाइयों को भूख से बचाने के लिए इस मासूम लड़की को जिस्म फिरोशी के इस गंदे और तारीक दलदल में उतरना पड़ता है। लोग उसे हिकारत की निगाह से देखते हैं, मुआशरा इसे गुनाहगार कहता है, मगर उसके बावजूद इसका दिल फरिश्तों जैसा पाक और दर्दमंद रहता है। जब रास्कोलनकोफ अपने गुनाह के बोझ तले घुटने टेक देता है और उसका दिमाग बिल्कुल फटने लगता है, तो वो इस अकेलेपन में सोनिया के पास जाता है। वो सोनिया के कदमों में बैठ जाता है और अपने हाथों से किए गए इस दोहरे कत्ल का सारा सच उगा देता है। वो सोनिया को बताता है कि उसने किस तरह एक इंसान को नहीं बल्कि अपने अंदर की रूह को कत्ल कर दिया है। सोनिया इसे हिकारत से देखने के बजाय इसके सर पर हाथ रखती है। वो एक मुजरिम को गुनाहगार समझने के बजाय एक टूटे हुए इंसान की तरह गिले लगाती है। सोनिया इसे कहती है कि तुमने दुनिया की नजरों में जुर्म किया है, मगर असल सजा तुम्हारा अपना ज़मीर तुम्हें दे रहा है। वो उसे इल्हामी किताब का हवाला देती है और कहती है कि खुदा के दरबार में तौबा का दरवाजा कभी बंद नहीं होता।
وہ راسکولنکوف کو مشورہ دیتی ہے کہ وہ اپنی اس اندرونی جہنم سے باہر نکلنے کے لیے دنیا کے سامنے خود کو پیش کرے اور قانون کے سامنے اپنے جرم کا اعتراف کر لے۔ شروع میں راسکولنکوف اس بات پر اڑ جاتا ہے کہ وہ کسی کے سامنے نہیں جھکے گا، مگر افسر جانتا ہے کہ قاتل کون ہے، مگر وہ اسے ثبوتوں کے ذریعے پکڑنے کے اس کے اپنے ضمیر کے ذریعے توڑنا چاہتا ہے۔ آخر کار سونیا کی بے پناہ محبت، اس کی دعاؤں اور افسر کے دباؤ کے آگے راسکولنکوف کی جھوٹی انا ٹوٹ جاتی ہے۔ وہ اپنے گھر سے اٹھتا ہے، تھانے جاتا ہے اور سب کے سامنے اپنے جرم کا اعتراف کر لیتا ہے۔ عدالت اسے اس کے جرم کی پاداش میں روس کے سرد ترین اور ویران ترین علاقے سائبیریا میں 8 سال کی سخت مشقت کی سزا سناتی ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں قاری کی آنکھیں بھی نم ہو جاتی ہیں۔ سائبیریا کی اس برفانی اور تاریک جیل میں جہاں ہر طرف سناٹا ہے، راسکولنکوف کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ مگر حیرت انگیز بات یہ ہے کہ اس قید خانے میں آنے کے بعد اس کا جسم تو قید ہو جاتا ہے مگر اس کی روح آزاد ہو جاتی ہے۔ سونیا اس کا ساتھ نہیں چھوڑتی۔ وہ اس سرد اور بے رحم سفر میں بھی اس کے پیچھے پیچھے سائبیریا کے ان برف زاروں تک چلی جاتی ہے۔ وہ روز اس جیل کے باہر بیٹھتی ہے، راسکولنکوف سے ملتی ہے اور اس کے دل میں زندگی کی امید پیدا کرتی ہے۔ اس سرد جیل کی تنہائی میں رہتے ہوئے راسکولنکوف کو اپنی زندگی کی سب سے بڑی سچائی کا ادراک ہوتا ہے۔ اسے یہ سمجھ آ جاتی ہے کہ انسانی عقل جتنی بھی بڑی کیوں نہ ہو جائے، وہ کبھی بھی خدا کے محبت کے اصولوں سے بڑی نہیں ہو سکتی۔ اس کا وہ تکبر اور وہ غرور کہ وہ عام انسانوں سے الگ اور برتر ہے، مٹی میں مل جاتا ہے۔ وہ پہلی بار اپنی کتابیں کھولتا ہے، سونیا کے ساتھ بیٹھتا ہے اور اپنے اندر ایک سکون محسوس کرتا ہے۔ اسے یہ احساس ہوتا ہے کہ انسان کتنا ہی بڑا گناہگار کیوں نہ ہو جائے، جب تک وہ سچی ندامت کے ساتھ توبہ نہیں کرتا اسے حقیقی سکون نہیں مل سکتا۔ اس کتاب سے ہمیں زندگی کے وہ انمول اسباق ملتے ہیں جو انسان کو ہمیشہ کے لیے بدل دیتے ہیں۔ پہلا سبق یہ ہے کہ دنیا کا کوئی بھی قانون یا عدالت انسان کو اتنی بڑی سزا نہیں دے سکتی جتنی بڑی سزا انسان کا اپنا ضمیر اسے دیتا ہے۔ جب ضمیر جاگتا ہے تو انسان کھلی آنکھوں کے ساتھ جہنم کی آگ میں جلتا ہے۔ دوسرا سبق یہ ہے کہ جب انسانی عقل خود کو خدا سمجھنے لگے اور تکبر میں آ کر اخلاقی اور الہی حدود کو پار کرنے کی کوشش کرے تو وہ انسان کو بہت بڑی تباہی کے دہانے پر لا کھڑا کرتی ہے۔ تیسرا اور سب سے خوبصورت سبق یہ ہے کہ محبت، خلوص اور معافی کی طاقت انسان کو کتنی ہی گہری اور اندھیری کھائی سے باہر نکال سکتی ہے، جیسا کہ اس کہانی میں سونیا نے راسکولنکوف کے ساتھ کیا۔ اس پورے شاہکار کا بنیادی اور آخری پیغام یہ ہے کہ دنیا میں کوئی بھی شخص اس وقت تک مکمل طور پر تباہ نہیں ہوتا جب تک اس کے اندر سانس چل رہی ہے۔ گناہ انسان کے جسم کو قید کر سکتا ہے، اس کی دنیا بگاڑ سکتا ہے، مگر انسان کا غرور اس کی روح کو مار دیتا ہے، اور اس مری ہوئی روح کو دوبارہ زندہ کرنے کے لیے دولت اور طاقت کی نہیں بلکہ عاجزی، ندامت اور سچی توبہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو کیا آپ نے کبھی اپنے ضمیر کی اس عدالت کا سامنا کیا ہے جہاں آپ کے اپنے ہی فیصلوں نے آپ کو کٹہرے میں کھڑا کر دیا ہو؟ اپنے خیالات کا اظہار نیچے کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ کو یہ گہری اور فکری تجزیاتی ویڈیو پسند آئی ہے تو دی اسٹل وائس کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، کیونکہ دی اسٹل وائس پر ہم آپ کے لیے ایسے ہی نایاب اور روح کو گرما دینے والے موضوعات لاتے رہیں گے۔